اگر تم کسی کو نمازی دیکھو سمجھ لینا ماں پارسا ہے، اگر کسی کو سچا دیکھو سمجھ لینا ماں کی دودھ میں حیا موجود ہے، اس لیے بچہ سچا ہے۔ یہ ماں کی گود کا اثر ہوتا ہے جو قبر تک دکھائی دیتا ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ماں کہنے لگی بیٹے جب آپ مدرسے سے پڑھ کے آتے کہنے لگے ماں مجھے روٹی دے۔ دیکھو رشتے کیسے جوڑے جاتے ہیں رب سے بندوں کے۔ ماں سے کہنے لگے ماں روٹی دے۔ ماں نے کہا بیٹے ماں سے کیوں مانگ رہے ہو، اسی سے مانگو نا جو ساری کائنات کو دیتا ہے۔ ماں وہ کون ہے؟ کہا بیٹے وہ میرا بھی خدا ہے تیرا بھی خدا ہے۔ اللہ سے روٹی مانگ بیٹے اللہ روٹی دے گا۔ آئے آ کے کہا ماں ملے گا کیسے؟ کہا بیٹے وضو کر، مصلی بچھا، نماز پڑھ، پھر ہاتھ اٹھا کے کہ یا اللہ میری روٹی کا انتظام کر دے۔ اللہ اکبر۔ ماں نے بیٹے کو پہلے دن یہ سکھایا، جیسے آئے بیٹھے مدرسے سے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں یا اللہ میری روٹی کا انتظام کر دے۔ ماں چپکے سے اندر گئی، ایک روٹی پکا کے اندر رکھ کے آ گئی۔ اللہ اکبر۔ پھر گئی، کہا بیٹے دعا ہو گئی؟ ہاں ماں۔ کہا بیٹے دیکھو روٹی مل گئی ہوگی۔ اندر گئے، جا کے دیکھا روٹی موجود تھی۔ یہی ترتیب آپ کی زندگی کی رہی، آپ بیٹے کو عبادت گزار بناتی رہی۔ ایک دن مدرسے سے آنے میں اللہ اکبر جب چھٹی کا وقت آیا، ماں تھی کہیں کسی کام سے گئی ہوئی، اچانک جب دیکھا دیر ہو گئی بیٹے کے آنے کا ٹائم ہے، یوں سورج کو دیکھا، ماں کو خیال آیا میرا قطب الدین مدرسے سے آنے والا ہوگا، آج بھی آ کے مصلی بچھائے گا، آج بھی روٹی مانگے گا، لیکن آج ماں نہیں ہے، روٹی کون دے گا؟ اللہ اکبر یار، ماں ہوتی ہے ماں۔ جب خواجہ قطب الدین واپس آئے ہیں، وضو کیا ہے، مصلی بچھایا ہے، 2 رکعت نماز پڑھی ہے، ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں یا اللہ روٹی کا انتظام فرما دے۔ اتنی بات کہی ہے، ادھر ماں نے ہاتھ اٹھا دیے کہ یا اللہ آج ایک ماں کی لاج بچا لے، اگر آج روٹی نہ ملی تو قیامت تک آنے والا ہر بچے کا ماں سے اعتماد اٹھ جائے گا۔ اے میرے پروردگار میں مجبور ہوں، تو مختار ہے، میں تو نہیں پہنچ سکتی لیکن تو تو دے سکتا ہے۔ یہ کہہ کے ماں نے آنسو بہائے ہیں، بس اس کی رحمت کو کیا چاہیے، تیری آنکھوں کا صرف ایک قطرہ چاہیے۔ آنسو نکلنے کا بہانہ تھا، رب کا دریائے کرم جوش میں آیا ہے۔ ماں نے اپنے دوپٹے سے اپنے آنسوؤں کو صاف کیا اور پھر تیزی سے گھر کی طرف پلٹی ہے۔ کیا دیکھتی ہے؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سوئے ہوئے ہیں۔ ماں تو ماں ہوتی ہے صاحب، آیا بیٹے کے ماتھے کو چوما، چوم کے کہا شاید میرا بیٹا بھوکا سو گیا ہوگا۔ ماں کبھی ماتھا چوم رہی ہے، کبھی بیٹے کے رخسار چوم رہی ہے۔ بیٹے کی آنکھ کھل گئی، کہا ماں کیا بات ہے؟ کہا بیٹے معاف کرنا مجھے تاخیر ہو گئی تھی۔ اے بیٹے تم بھوکے سو گئے؟ اتنا سننا تھا۔ بختیار کاکی مسکرانے لگ جاتے ہیں، کہتے ماں بھوکا کیسے سو سکتا ہو؟ کہا بیٹے پھر روٹی کس نے دی؟ کہا ماں اسی نے روٹی دی ہے جس سے تو نے مانگنا سکھا دیا تھا۔ کہا بیٹے کیا کہہ رہے ہو؟ کہا ماں ہر دن کی طرح روٹی ملی ہے لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ کہا کون سی بات؟ کہ ہر دن جب روٹی کھاتا رہا تھا اس میں تیرے ہاتھ کا ذائقہ تھا، لیکن آج جب روٹی کھائی تھی تو جنت کے لقموں کا مزہ آیا۔ سمجھ رہے میری بات؟ اس چیز پہ عمل تو میں جو عرض کرنے لگا تھا کہ مصطفیٰ کے قریب ہو جاؤ، اور آقا کا عشق ہے جو ہر رتبے دے دے۔ صرف آقا کا عشق ایسا ہے جو ہر منزل تمہیں مل جائے گی جو تم نے سوچی بھی نہیں ہوگی، وہ رتبے بھی اللہ دے گا۔ حضرت خواجہ اویس قرنی اتنے بڑے عاشق تھے، اگر کوئی حضور کے مدینے سے آتا، یعنی حج کر کے اگر کوئی واپس آتا تو پوچھتے کہاں سے آ گئے، تو وہ کہتا حج کر کے، تو اس کی اونٹنی کی نکیل پکڑ کے کھڑے ہو جاتے، کہنے لگے مہربانی کر تھوڑا سا میری یا میرے پاس کچھ دیر کے لیے مہمان بن جا۔ اپنی اونٹنی کا دودھ دوتے، اس کو پلاتے، اور پھر اس کے بعد پوچھتے کہ مدینہ شریف گئے تھے؟ وہ کہتے ہاں۔ پھر کہتے کہ تم نے میرے نبی کو بھی دیکھا ہوگا؟ جب اتنی بات کہتے کہ ہاں، تو کہتے فرماتے کہ اللہ تمہیں آنکھیں چھوئی۔ پھر کہتے تم اس گلی سے گزرے تھے جس گلی سے میرا محبوب گزرتا ہے؟ کہ ہاں۔ تو آپ قدم چوم لیا کرتے تھے اور اس کے بعد خدمت کرتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ عشق تھا آپ کا۔ اور کہتے اب بتا میرے محبوب کی صورت کتنی پیاری ہے،
کسی سے کہتے بتا میرے محبوب جب بولتے تو کیسے لگتے ہیں، یہ عشق تھا۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ اور جوانوں عشق مصطفیٰ کی آگ سینوں میں لگا لو، خدا کی قسم یہ آگ دوزخ کی آگ کو ٹھنڈا کر دے گی۔ یہی آگ ہے جس آگ کے آگے ہر آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، اور وہ آگ صرف عشق مصطفیٰ کی آگ ہے۔ ایک دن جب عشق حد سے بڑھا نا تو ماں کے قدم دبا رہے ہیں، آنکھ میں آنسو آ گئے، ماں کی آنکھ کی روشنی لگی ہے، ماں کی آنکھ آپ کی آنکھ سے آنسو ٹپکا اور ماں کے قدموں پہ گرا۔ ماں نے آنسو کی گرمی سے پہچان لیا شاید بیٹے کو عشق نے رلا دیا ہے۔ ماں نے کہا لخت جگر بے قرار کیوں ہو؟ اللہ اکبر۔ یہ مائیں ہوتی ہیں جو آنسوؤں کی بھی وجہ جان لیا کرتی ہیں، جو گرمی سے پتہ لگا لیتی ہیں یہ ندامت کے آنسو ہیں، یا خوشی کے آنسو ہیں، یا غم کے آنسو ہیں، یا عشق کے آنسو ہیں۔ یہ ماں کا پاس پیمانہ ہوتا ہے جو پہچان لیتی ہے بیٹے کو۔ جیسی آنسوؤں کا قطرہ ماں کے پیر پہ گرا، ماں نے کہا بیٹے کیا بات کیوں اتنے بے قرار ہو؟ کہتے ماں اگر آج مدینے نہ گیا تو لگتا ہے میرا کلیجہ غم سے پھٹ جائے گا۔ ماں نے کہا لخت جگر نور نظر، تو میرا اکلوتا بیٹا ہے، تیرے سوا میرا کوئی سہارا بھی نہیں ہے۔ اے بیٹے تو چلا جائے گا تو تیری ماں کا خیال کون رکھے گا؟ اگر تو چلا جائے گا تو ماں کو پانی کون پلائے گا؟ کہتے ماں اگر نہ گیا تو بیٹا مر جائے گا۔ اللہ اکبر یار، ماں ہوتی ہے۔ ماں نے کہا بیٹے ٹھیک ہے، اگر جانا چاہتا ہے تو دن بھر کا انتظام کر دے اور جا صبح جانا، لیکن سورج چھپنے سے پہلے واپس آ جانا۔ اللہ اکبر اجازت مل گئی تھی۔ اب کیا تھا؟ اب تو دیوانے کے پر لگ گئے تھے۔ اب کیا تھا؟ اب تو چال بھی بدل گئی ہے، پورا انتظام کیا ہے، قافلے کے ساتھ چلنے لگے ہیں۔ مورخین نے لکھا ہے جس قافلے کے ساتھ جا رہے تھے اس قافلے نے گرمی کی وجہ سے راستے میں پڑاؤ ڈالا، ٹھہر گئے، لیکن وہ ویسے کرنی ہے آپ نہیں ٹھہرے۔ دوڑ لگائی اور دوڑتے دوڑتے پیر کی جوتیاں بھی ٹوٹ گئی ہیں، چھالے پڑے پھوٹے پیر کے چھالے۔ اویس کو احساس نہ تھا، صرف نگاہ منزل پر ٹکی تھی، چاہتے تھے کب لمحوں میں مصطفیٰ کا مدینہ آ جائے۔ اللہ اکبر۔ دوڑتے دوڑتے جب حضور کے مدینے کے قریب آئے ہیں، آپ نے کچھ بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا، قریب گئے، بچوں کو سینے سے لگایا، لگانے کے بعد کہا تھا بچوں کتنے نصیب والے ہو، تم اس شہر میں رہتے ہو جس میں میرا محبوب رہا کرتا ہے، تم اس شہر میں سانس لیتے ہو جس میں میرا محبوب سانس لیا کرتا ہے۔ اس کے بعد بچوں کو سینے سے لگایا، کسی سے مصطفیٰ کا پتہ پوچھا، کسی نے کہا مسجد نبوی ملیں گے۔ اللہ اکبر۔ مسجد نبوی میں آئے ہیں، آ کر کے دروازے پہ دستک دی ہے۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے جیسی دروازے پہ دستک ہوئی میں نے کہا کون آیا ہے؟ کہا حضور کا عاشق آیا ہو۔ کہا کس لیے آئے ہو؟ کہا حضور سے ملاقات کا شرف حاصل کرنا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں نے کہا حضور ابھی ابھی باہر گئے ہیں، کچھ دیر ٹھہر جاؤ، جب آ جائیں تب ملاقات کر لینا۔ بس اتنے جواب کا سننا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے عاشق کے دل پہ بجلیاں گر گئی ہو، ایسا لگتا تھا آج جیسے حسرتوں اور یاس کا چمن اجڑ گیا ہو، ایسا لگتا تھا جیسے کتنے زمانوں کا بنا ہوا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوا ہے، ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی پیاسے کی امید کنارے پہ آ کے ٹوٹ گئی ہو۔ کہا مصطفیٰ باہر گئے ہیں، ہزاروں بجلیاں دل پہ گری ہیں، دیوانہ تڑپ جاتا ہے، کہتا ہے ام المومنین اگر حضور نہ صحیح کم سے کم میں حضور کی اس جگہ کو دیکھ لوں جہاں میرے آقا بیٹھا کرتے ہیں۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں نے دروازہ کھول دیا اور اندر پردے کے آڑ میں چلی گئی۔ فرماتی اندر آئے ویسے کرنی، آنے کے بعد کبھی مصطفیٰ کی مسند کو چوم رہے ہیں، کبھی دیوار کو چوم رہے ہیں، کبھی اس کے در و دیوار کو سینے سے لگا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں، چومتے جا رہے ہیں۔ جب عشق کا یہ عالم دیکھا تھا تب حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا تھا او دیوانے اگر عشق ہی اتنا ہے تو ٹھہر کیوں نہیں جاتا ہے، کچھ دیر رک کے انتظار کیوں نہیں کر لیتا ہے۔ اتنا کہنا تھا ویسے کرنی کہتے ہیں اگر زندگی ساتھ دیتی تو پوری زندگی چوکھٹ پہ بیٹھ کے انتظار میں گزار لیتا، لیکن میرے آگے مجبوری ہے، انتظار نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کے روتے ہوئے واپس چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ جاتے جاتے دروازے پہ گھوم کے دیکھا ہے اور دیکھنے کے بعد کہا تھا ام المومنین میرے آقا آ جائیں تو ان سے میرا سلام ضرور کہہ دینا۔ اللہ اکبر۔ یہ کہہ کر کے حضرت ویسے کرنی واپس پلٹے ہیں۔ ابھی آپ واپس ہوئے ہیں کہ اتنے میں میرے حضور تشریف لے آتے ہیں اور آنے کے بعد آقا نے یوں اپنے سینے کے بٹن کھولے اور کھولنے کے بعد آپ نے لمبی لمبی سانسیں لی اور اس کے بعد کہا عائشہ کیا یہاں سے کوئی
آ کر کے گیا ہے، بتاؤ تو صحیح کوئی آیا تھا کہ نہیں؟ عائشہ صدیقہ کہتی ہے آقا ایک آیا تھا دیوانہ جس کے بال کھلے تھے، گرد تھی بالوں پر، کپڑے مٹی میں اٹے تھے، کہ حضور بڑا عاشق تھا آپ کا، کبھی دیوار چوم رہا تھا، کبھی مسند کو چوم رہا تھا، کہ عائشہ روکا نہ تھا، حضور روکا تو تھا، لیکن اس نے کہا وقت نہیں ہے، اگر وقت ہوتا تو پوری زندگی یار کی چوکھٹ پہ گزار دیتا، کہ اس کے پاس وقت نہ تھا۔ میرے حضور نے اتنا سنا، آنکھ میں آنسو آئے، فرمایا جانتی ہو عائشہ وہ کون ہے؟ کہ حضور میں تو نہیں جانتی ہوں۔ آقا فرماتے ہیں خوشبو بتا رہی ہے میرا یار اویس آ کر کے گیا ہے، یہ خوشبو بتا رہی ہے اویس اتر نہیں گیا ہے۔ اس کے بعد کہا عمر جلدی کر، جا میرے یار کو بلا کر کے لے آؤ۔ حضرت عمر دوڑے ہیں اور بھی صحابہ اکرام گئے، لیکن کہیں اویس کرنی کا پتہ نہ چلا، اس لیے کہ سورج چھپنے لگا تھا۔ ماں وعدہ کر کے گئے تھے کہ سورج چھپنے سے پہلے واپس آنا ہے۔ اب آئے دوڑتے ہوئے گھر پر، جیسی آئے آ کر کے آپ نے دروازے پہ دستک دی ہے، جیسی دروازے میں آہستہ سے قدم رکھا، ماں نے کہا آ گئے اویس؟ جیسی اتنا سنا کہا ہاں ماں آ گیا ہوں۔ اتنا تو برداشت ہو گیا، لیکن جب ماں نے کہا بیٹے اب بتا تیرے محبوب کا چہرہ کیسا ہے، تو نے تو من بھر کے دیکھا ہوگا۔ وہ یار ماں کا اتنا کہنا تھا، اویس کرنی کے ضبط کے بندھن ٹوٹے ہیں، صبر نے ساتھ چھوڑ دیا، چیخ نکلی اویس کرنی کی، کہتے ماں جس محبوب کو دیکھنے گیا تھا افسوس اس محبوب کو دیکھ نہ سکا۔ کہا بیٹے کیا ہوا؟ کہا میرے جانے سے پہلے حضور تشریف لے جا چکے تھے۔ کہا بیٹے کچھ دیر انتظار کر لیتا۔ کہا ماں کیسے رک جاتا؟ تیرا حکم تھا سورج چھپنے سے پہلے واپس آنا ہے۔ کہا ماں اگر رکتا تھا تو تیرے حکم کی نافرمانی ہو رہی تھی۔ اتنا ماں نے سنا ہے، اللہ اکبر کہا بیٹے میرے قریب آ۔ ویسے کرنی قریب آئے ہیں، ماں تو ماں ہوتی ہے یار۔ بیٹے کو سینے سے لگایا، لگانے کے بعد ایک ہاتھ میں دوپٹہ سنبھالا ہے اور یوں اٹھا کے کہا تھا یا اللہ تو خوب جانتا ہے میرے اویس نے ماں کی رضا کے لیے محبوب کا دیدار چھوڑ دیا ہے۔ یا اللہ جہاں جہاں پہ تیرے محبوب کی باتیں ہوں وہاں پہ میرے اویس کرنی کی باتیں ہوتی رہی۔ اس کے بعد کہا تھا بیٹے آنسو پوچھ لے، سارا زمانہ مدینے والے کی باتیں کرے گا اور مدینے والا میرے لال تیری باتیں کرے گا۔ یہ ماں کی دعا تھی۔ پھر پوچھو ان علماء سے، میرے حضور نے منبر پہ کھڑے ہو کے تذکرہ کیا تھا اپنے اویس کا، اور فرمایا تھا اگر ملاقات ہو جائے علی عمر تمہاری اس سے کہنا میری امت کے حق میں دعا کر۔ عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائے۔ اللہ اکبر، یہ ماں کی دعاؤں نے کیا رتبہ دیا؟ سید الانبیاء کہتے ہیں ملاقات ہو تو کہنا کہ میری امت کے حق میں دعا کر۔ اللہ اکبر، پھر وہ وقت بھی آیا، ویسے کرنی نے سجدے میں سر رکھا، یا اللہ میرے محبوب کی امت بخش دے۔ آواز آئی بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر ہمیں بخش دیا، یا اللہ اور بخش دے۔ مانگتے جا رہے، اتنے میں حضرت عمر کہہ اٹھے جلدی کرو ہمیں جانا بھی ہے۔ اللہ اکبر، ایک روایت کے مطابق حضرت ویسے کرنی نے سر اٹھا کے کہا اگر آپ کو جلدی نہ ہوتی تو میں اس وقت تک سر نہ اٹھاتا جب تک مصطفیٰ کی ساری امت نہ بخشوا لے۔ اور دوسری روایت کے مطابق جب سجدے میں سر رکھانا آواز قدرت آئی، پیارے اویس سر اٹھا لے، آدھی امت ہم نے تیری دعا سے بخش دی ہے، آدھی امت عبدالقادر جیلانی کی دعا سے بخشی جائے گی۔ تو یہ رتبے ہیں پھر رب نے عطا کیے۔ اور یار اگر بلندیاں چاہتے ہو نا، آج بھی ولایت کا دروازہ بند ہے۔ ماں کی خدمت میں لگ جاؤ، باپ کی خدمت میں لگ جاؤ، جو رتبے تمہیں 40 سال کی عبادت میں نہیں مل سکتے۔ کبھی کبھی ماں کی رات کے اندھیرے میں اٹھنے والے ہاتھ جو صرف 30 سیکنڈ کے لیے اٹھیں گے، یقیناً وہ تمہیں 40 سال کی محنت سے نہ ملنے والا رتبہ تمہیں عطا کرے گا۔ اللہ توفیق دے، ماں کی خدمت کرو، باپ کا احترام کرو۔ یہ چلے گئے تو پھر ملنے والے میرے حضور ساری زندگی ماں کی ایک ادا کو یاد کر کے روتے رہے۔ جانتے ہو وہ کون سی ادا تھی؟ حضور فرماتے تھے صحابہ مجھے آج بھی یاد ہے جب ماں مجھے اپنی کروٹ میں لے کے لیٹا کرتی تھی نا تو اپنے بازو پر میرا سر رکھتی تھی اور رکھنے کے بعد آقا فرماتے اپنے منہ پہ دوپٹہ ڈالتی تھی اور رو کے کہتی تھی یا اللہ میرے بیٹے کے سر سے تو باپ کا سایہ پہلے ہی لے لیا، یا اللہ اگر میں چلی گئی میرے لال کا کیا ہو؟
حضور فرماتے میری ماں ہمیشہ یہ سوچ کے رویا کرتی تھی یا اللہ میرے بعد میرے بیٹے کا کیا بنے گا. تب حضور نے فرمایا تھا کاش آج محمد کی ماں زندہ ہوتی اور یار آج اگر درختوں کو سجدہ کرتے دیکھتی کتنی خوش ہو جاتی, پتھروں کو کلمہ پڑھتے دیکھتی کتنی خوش ہو جاتی. اور پھر تاریخ نے وہ دن بھی دیکھا حجۃ الوداع کے موقع پر میرے حضور واپس پلٹے. عائشہ صدیقہ کہتی میرے ہاتھ میں سواری کی نکیل دی, عائشہ یہاں سے ہٹنا مت. فرماتی دیکھتی رہی. حضور گئے اور ٹیلے پہ چڑھے. یار ماں ہوتی کیا ہے, ابھی ماں ہے تو قدر نہیں معلوم. خدا کی قسم یہ چلے گئے نا, اگر ماں چلی گئی تو آنسو پوچھنے والا آنچل نہیں, یہ یاد رکھنا. آنسو پوچھنے والا دوپٹہ نہیں ملے گا. وہ منور رانا نے کہا نہیں تھا مجھ کو ہر ہار بخشے گا اجالا اپنا, چاند رشتے میں نہیں لگتا کہ ماما اپنا. میں نے روتے ہوئے پہنچے تھے کسی دن آنسو, مدتوں ماں نے نہیں دھویا دوپٹہ. یہ منور رانا نے کہا تھا. اور ڈگریاں حاصل کرنے والوں تمہیں بھی ایک بات بتا دوں, بلندیوں کا بڑے سے بڑا نشان چھوا, اٹھایا گود میں ماں نے تواضع. اگر ماں گود اٹھا لیتی ہے تو سمجھ لو آدمی آسمان سے بلند ہو جاتا ہے. ماں کی گود سے اونچی کوئی گود نہیں. یاد رکھنا. اللہ اکبر. فرمایا عائشہ اٹھنا مت جب تک میں نہ آؤں. فرماتی حضور چڑھے ٹیلے پہ, میری نظروں سے اوجھل ہو گئے اور پھر مجھے حضور کے رونے کی آواز آئی. فرماتی اس درد سے حضور روئے, میں چاہتی تھی چھوڑوں اور حضور کو جا کے تسلی دوں, لیکن حکم تھا عائشہ اٹھنا نہ. کہنے لگی میں نہیں اٹھی. تھوڑی دیر کے بعد دیکھا حضور مسکراتے ہوئے آ رہے تھے. میں نے کہا حضور سمجھی نہیں کیا معاملہ ہے, ابھی آپ اس درد کے ساتھ روئے مسکرا رہے ہیں. حضور نے فرمایا عائشہ آج میں گیا مجھے میری ماں کی یاد آئی, اور میں ٹیلے پہ جو گیا میری ماں کی قبر ہے, سنو ماں کیا ہوتی ہے. فرماتے حضور کہتے ہیں میں گیا میں ماں کی قبر پہ جا کے بیٹھا. میرے دل میں خیال آیا کاش آج میری ماں ہوتی اور مجھے بیٹا کہہ کے سینے سے لگا لیتی. فرماتے اس خیال کا آنا تھا, میری آنکھیں برس گئی, میں نے ہاتھ اٹھا دیے. یا اللہ زندگی دینے والا بھی تو ہے, موت دینے والا بھی تو ہے, تیرا محبوب چاہتا ہے ماں نکل کے سینے سے لگا لے. حضور فرماتے ہیں عائشہ ابھی ہاتھ سے نہیں آئے تھے, میں نے آنکھ کھول کے دیکھی ماں سامنے کھڑے ہو کے مسکرا رہی تھی. فرماتے ہیں جب میں نے دیکھا میری ماں نے کہا میرے بیٹے میں تجھے سینے سے لگا لوں. حضور فرماتے ہیں عائشہ آج میں ماں کے سینے سے لگ کے آیا ہوں اور اس کو اپنا کلمہ پڑھا کے بھی آ گیا.